توکل ہو تو موسیٰ علیہ السلام جیسا ہو۔ اور پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا توکل کیسا تھا؟ زندگی میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے، تب ہر چیز ہمیں ٹوٹی ہوئی اور بکھری ہوئی نظر آ رہی ہوتی۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں ہماری دعائیں سمیت رد کر دیا گیا ہے، جیسے ہمیں دھتکار دیا گیا ہے، لیکن چیزیں اکثر وہ نہیں ہوتی جو وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی رستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہیں بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی اندیکھی مدد بھیجے گا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا محافظ ان کی حفاظت کرے گا، اور بس اسی یقین پر ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا۔ تو آپ نے بھی اپنے اللہ پہ موسیٰ علیہ السلام جیسا توکل رکھنا ہے، اپنے منصوبوں کے فیل ہو جانے پر مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کے اللہ کے پاس آپ کے لیے پہلے سے ہی منصوبہ موجود ہے، اور اللہ کا منصوبہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے رب کو کافی کر لیا تھا۔ سو دیکھو کتنے بڑے لشکر کو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں نے مات دے دی تھی۔ آپ بھی کافی کر لیں اپنے لیے اپنے رب کو، پھر دیکھیں ساری رکاوٹوں کو مات ہو جائے گی۔ سامنے کھائی ہو یا پھر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں پار لگا ہی دیتا ہے۔ یاد نہیں ہے اللہ کا وہ وعدہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس نے کافی کر لیا اسے، سو وہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ کن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ یقین والوں کی دعائیں۔ ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں۔ وہ نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور نہ ہی وہ اللہ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے بھی میرے جیسی دعا مانگی تھی، اس کی تو دعا قبول ہو گئی، تو میری کیوں نہیں ہوئی؟ یقین میں سوال نہیں ہوتا، یقین میں بس فل سٹاپ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ کر پھر کسی اور سے، تو کیا اللہ سے بھی سوال نہیں کیا جاتا؟ جیسے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ یقین رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ پہ یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتا ہے۔ آپ جب یقین کا راستہ چنتے ہیں تو وہ راستہ ہر اس شے سے بھرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کے طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آواز میں سنائی دیں گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ سے رابطہ توڑ دیا۔ آپ نے ان کی آوازوں کو خود پہ اتنا حاوی نہیں ہونے دینا کہ آپ کی آواز ان آوازوں میں دب جائے۔ ان لوگوں کے تانوں پہ اتنے کان نہیں دھرنے کہ آپ اللہ کی آواز سن نہ پائیں۔ اتنی اہمیت نہیں دینی لوگوں کی رائے کو کہ آپ کے حوصلے پست ہو جائیں۔ آپ نے خود کو ایسے لوگوں کے سامنے اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کسی خوف سے ڈرا سکیں اور نہ کسی وسوسے سے بہکا سکیں۔ آپ نے بھاری بھرکم بننا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کو آپ کی یقین میں ہلکا نہ پائیں۔ آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پہ کہ ایسے لوگ آپ کے یقین کو دیکھ کر ہی ہار مان جائیں۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں ہی یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے گھپ اندھیرے کے بعد
روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اسے ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی اس کرن کو دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھ سے کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نشانیوں سے کیسے پتہ چلے گا کون سی دعا ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں ہے؟ آپ اگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کے پاس نشانی آئے یا نہ آئے تب بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ کے دل کو ہمیشہ اس سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے جو آپ اللہ سے پوچھتے ہیں۔ لیکن جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو اس کی بات دوسری ہے۔ وہ ان نشانیوں میں اور سب کچھ دیکھ لے گا، بس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی نہیں دیکھے گا۔ لیکن جس کا دل وسوسوں سے پاک اور سچائی کے لیے کھلا ہوگا وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کبھی بھی یہ نہیں کہے گا یا سوچے گا کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے۔ اب یہاں دنیا کے اتنے لوگوں میں سے آپ ہی صرف میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، یوں ہی بلا وجہ تو نہیں نا۔ اللہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ لے آیا میری یہ ویڈیو۔ آپ کی چھٹی حص اور آپ کا ضمیر آپ سے جو کہتا ہے اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سچے دل کے ساتھ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو آپ کے دل سے نکلنے والی پہلی آواز ہی صحیح آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنے والی آواز میں آپ کی خود کی تخلیق کردہ آواز ہوتی ہے جو آپ نے اپنی پسند کے مطابق اصلی آواز کو تروڑ مروڑ کے بنائی ہوتی ہے تاکہ آپ کا مطلب نکل سکے۔ تو بس یقین رکھیں اپنی فیلنگز پہ اور اللہ پہ، اور یاد رکھیں کہ ایمان رکھنے سے دشواریاں کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں، کیونکہ اب اس دنیا میں بہت کم ایمان والے ہیں۔ اس لیے آپ کا سامنا زیادہ تر کمزور لوگوں سے ہوگا جو آپ کو بھی مضبوط دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے پھسلنا نہیں ہے اور نہ ہی اپنی دعاؤں کے معاملے میں وضاحتیں مانگنی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب اللہ آپ کی پسند کے مطابق دے تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جو اب آئے گا تب ہی جب اللہ چاہے گا۔ آپ کو پہلے اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر ہی اللہ آپ کی مانے گا۔ آپ جتنا صبر کریں گے آپ کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہوتی جائیں گی۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے تک وقت تو لگتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔